عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ الفاظ قرآن کریم میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں۔ آپ جب ان الفاظ کو یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ قرآن کریم میں بہت سارے الفاظ یہ بار بار یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو ان کے معنی آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے۔ اس سے آپ کی فہم میں، بصیرت میں، فہم قرآنی میں اضافہ ہوگا۔ تو لفظ ہے ان کا معنی ہوتا ہے سے، جیسے رضی اللہ عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا، ورضوا عنہ، اور وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس سے راضی ہوئے؟ عنہ، اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ تو ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ سے۔ آگے ہے علا، علا کا معنی ہوتا ہے پر، علی الارض، علی السقف، چھت پر، ٹھیک ہے، علی البیت، گھر پر، علی المسجد، مسجد پر، ٹھیک ہے۔ تو علا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر۔ آگے ہے کا، اس کا معنی جیسے کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسے کی طرح، اور کصیب، یا ان منافقوں کی مثال زوردار بارش کی ہے جو آسمان سے برسنے والی ہو۔ تو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کی طرح، جیسا، مثل، اس کے ترجمہ ہوتا ہے۔ آگے آتا ہے حتیٰ، حتیٰ یہاں تک کہ، حتیٰ مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گیا، صبح کے طلوع ہونے تک، یعنی لیلۃ القدر باقی رہتی ہے۔ جب صبح طلوع ہو جاتا ہے تو پھر لیلۃ القدر کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک بابرکت رات ہے، اس میں عبادت کرنی چاہیے۔ تو حتیٰ کا معنی ہوتا ہے یہاں تک۔ آگے ہے انا اور انا، یہ الفاظ قرآن کریم میں بے شمار استعمال ہوتے ہیں۔ ان کا معنی ہوتا ہے بے شک، یقیناً، بے شک یقیناً کہ، یعنی وہ بات جس میں ذرا برابر تردد نہ ہو، شک نہ ہو، اس کے لیے لفظ کون سے استعمال ہوتا ہے؟ انا، جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ، بس بے شک اللہ ہی کے لیے، اللہ آ جائے تب اس کا معنی بے شک یقیناً کہ۔ آگے ہے کأنہ، اس کا معنی ہوتا ہے جیسا کہ، گویا کہ، جیسا کأنہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسہ پلائی کی دیوار ہے۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ نہیں جانتے۔ تو ان الفاظ کو آپ نے یاد کرنا ہے، اسی طرح پچھلے الفاظ ان کو بھی یاد کریں۔ انشاءاللہ قرآن کریم کے سمجھنے میں آپ کو کیا رہے گی؟ سہولت اور آسانی رہے گی۔